الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لازمی ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، اور صبر ایوب ظاہر ہے ایک مثال ہے پوری دنیا میں رہتی کائنات تک۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے ناظرین، آج جس سمت بھی نگاہ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، مسائل ہی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، کہیں غربت ہے، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کے لالے ہیں، کہیں بے اولادی ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی ہے، کہیں بیٹی کی شادی ہے مگر ہاتھ مکمل طور پہ خالی ہے، اور کہیں بیٹی کے اجڑے ہوئے گھر کی مکمل طور پہ کہانی ہے، کہیں چلتی ہوئی جاب کا خاتمہ ہے تو کہیں چلتے ہوئے کاروبار کی مکمل طور پہ تباہی ہے، کہیں اچانک فوتگی ہے تو کہیں اچانک معذوری ہے، کہیں یہ حالات نہیں تو پھر آسودگی کی وجہ سے غفلت میں مبتلا زندگانی ہے، یعنی کر و فر ہے، اللہ سے دوری ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، یعنی دے کر اس طرح سے آزماتا ہے کہ مال آنے کے بعد، مقام ملنے کے بعد، پوزیشن ملنے کے بعد وہ چیک کرتا ہے بنیادی طور پہ کہ اس گردن کے اندر سریا آ گیا یا گردن مزید جھک گئی۔ ہوتا ہے نا ناظرین کہ آج لوگوں کو اسٹیٹس ملتا ہے، آج پیسہ لوگوں کو ملتا ہے، آج لوگوں کے پاس حکومت آ جائے، کرسی آ جائے، اس کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پہ فراموش کر دیتے ہیں، معاذ اللہ بھول جایا کرتے ہیں۔ یعنی طاقت، قوت اور منصب کا جو نشہ ہے ناظرین، وہ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ اسی طرح نعمتیں واپس لینے کے بعد، یعنی تکالیف میں مبتلا کرنے کے بعد، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جاب ختم ہونے کے بعد، کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد، موذی مرض لگنے کے بعد، اولاد کا نگاہوں کے سامنے ہی چلے جانے کے بعد، اولاد کی نافرمانی کے بعد، کسی اندیکھی آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد، وہ چیک کرتا ہے کہ میرے بندے نے اس آزمائش کے موقع پر صبر کا دامن تھاما یا خدا نخواستہ شکووں کا دفتر اس نے مکمل طور پہ کھول کر رکھ دیا۔ لہٰذا آزمائش ناظرین نعمت ملنے کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور آزمائش نعمت چھن جانے کے بعد بھی ہوا کرتی ہے، اور کبھی کبھی ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عبادتوں سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جسے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے لیے رکھا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے اس کا متعین کیا جانا ہے یا اس کا تعین کیا جانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس کا اس بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے کارخانے میں اس کا تعین اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ ہمارا مسئلہ ناظرین یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمیں ذرا سی بھی اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے نا تو آپ دیکھیے گا کہ ہم بلبلا اٹھتے ہیں، یعنی ذرا سی سختی ہو جائے تو ہم شکوے شروع کر دیا کرتے ہیں، اور آزمائش اگر طویل ہو جائے معاذ اللہ تو ہم کفر تک چلے جاتے ہیں، ایسے جملے اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں۔ شکرانہ نعمت چھوڑ کر ناظرین ہوتا یہ ہے کہ کفران نعمت شروع کر دیتے ہیں اور کفریہ جملے تک اپنے منہ سے نکال دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا خدا نخواستہ جب آپ پر کوئی تکلیف آ جائے، یہ ذہن میں رکھیے اور یہ بات اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ ہماری تکلیف تو صاحب کیا تکلیف ہے اور ہمارا صبر تو کیا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اپنے پیاروں کو آزمایا اور جس لیول پر جا کر آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک اپنے پیاروں کو آزمایا، ناظرین
آپ سوچئے ہماری عقل سے بھی ماورا ہے اور ان آزمائشوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس کی مثال اب آپ آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیجئے کہ کون سی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمائی تھی. یعنی شیطان نے چیلنج کیا تھا نا, یعنی اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا نا کہ میں اسے بہکا کے رہوں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں فرمایا تھا کہ ایوب بنیادی طور پر میرا بندہ ہے. یعنی صبر کی اور شکر کی جو ہے اعلیٰ ترین مثال بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. آپ علیہ السلام کا سب مال و متاع چھن گیا, آپ علیہ السلام کی تمام اولادیں اللہ کو پیاری ہو گئیں, تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے, آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے, بیماری اس قدر شدید ہوئی کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے سوائے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے, اور آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچی, اور قریب قریب روایتیں بتاتی ہیں کہ 18 برس پر محیط رہی. یعنی آج ہم 18 برس تو کیا صاحب 18 ماہ کی آزمائش میں تڑپ جاتے ہیں, 18 ماہ تو چھوڑیے صاحب 18 ہفتوں کی آزمائش میں تڑپ جاتے ہیں, 18 ہفتے بھی چھوڑیے صاحب. ہمارا عالم یہ ہے کہ 18 دن اور 18 گھنٹے ہم کسی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. مگر قربان جائیے ایوب علیہ السلام پر کہ انہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا اور صرف اللہ سے ثواب کی توقع رکھتے رہے, اور اللہ نے نہ صرف ان کی تمام آزمائشوں کو ختم کیا بلکہ کہیں زیادہ مال عطا کر دیا, کہیں زیادہ دولت عطا کر دی, کہیں زیادہ اہل و عیال عطا کر دیا, اور کہیں بڑا اسٹیٹس عطا کر دیا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے, لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو صبر کی رسی کو تھامے رکھتا ہے. بڑا ریلیونٹ اس اعتبار سے آج ٹاپک ہے کہ ظاہر ایک عام آدمی اور خاص طور پہ اس دور میں کہ ہم مسائل کا ایک انبار ہے اور پریشانیوں جو ہیں وہ پہاڑ کی صورت نظر آتی ہیں, آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کا جو عظیم الشان نسبی تعارف ہے, آئیے ذرا اس میں حصہ ڈالیے, اور آپ علیہ السلام کے جو اجداد ہیں ان کا مقام و مرتبہ اس نفتوں میں حصہ ڈالیے, اور پھر مطلقاً جو قرآن پاک نے آپ کا ذکر فرمایا آغاز کیجیے. ہاں, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تکلیفوں کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ اللہ کی نرالی محبت ہے. ہاں, وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے تکلیفیں دیتا ہے, کیا بات ہے, جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے زیادہ تکلیفوں سے گزارتا ہے, اور جسے وہ پسند نہیں فرماتا عین ممکن ہے اس کی ساری زندگی تکلیفوں کے بغیر گزر گئی ہو یا نعمتوں سے گزر گئی ہو. کبھی کبھی وہ اپنی پراڈوز اور اپنی کروزرز کو اور اپنے بینگلورز کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نوازا ہوا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے بندگی کے دو راستے رکھے ہیں انسان کے لیے, ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے. نعمتیں ملیں تو شکر کی راہ پہ چل کے اللہ کا قرب حاصل کریں, اور اگر تکلیفیں, مصیبتیں, بیماریاں, مصائب اور آلام ہوں تو پھر صبر کی شاہراہ سے گزر کر اللہ کے قرب کی منزل تک پہنچیں. کیا اچھا جملہ, صبر کی شاہراہ سے گزر کے. تو لہٰذا یہ دونوں راستے ہی اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو تکلیف ہے وہ تکلیف اللہ کی قرب کا ذریعہ بن رہی ہے, اللہ کے قریب کر رہی ہے, تو پھر اس پر صبر کریں, اور اس کے لیے بہت ساری جزا ہے. اور اگر تکلیفیں ناشکرہ بنا رہی ہیں, تکلیفیں ناشکرہ بنا رہی ہیں, رب کا شکایت کرنے والا بنا رہی ہیں, اور اللہ کی عبادت اور بندگی سے غافل کر رہی ہیں, اور حدود کی پاسداری کرنے کی بجائے ہمیں نافرمانیوں میں مبتلا کر رہی ہیں, تو پھر وہ تکلیفیں عذاب ہوتی ہیں. لہذا تکلیف آزمائش بھی ہوتی ہے, عذاب بھی ہوتی ہے. یہ عذاب اور آزمائش کا فلسفہ آپ نے بڑا اچھا کلیئر کیا. اس کو ڈیفرینشیٹ اسی نقطے پر کریں, تکلیف آئی تو رب کے قریب ہوئے یا دور ہوئے. اوکے, اور یہیں سے پتہ چل جائے گا عذاب آزمائش, یہیں سے پتہ چلے گا کہ آزمائش ہے یا عذاب. ویری گڈ. تو اللہ رب العزت نے تکلیفیں رکھی. تو حضرت ایوب علیہ السلام, آپ کا جب ہم سلسلہ نسب کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک سے ہیں, اور 5 پشتیں آپ کے درمیان ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت ایوب علیہ السلام کے درمیان گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6ٹھی پشت میں جا کر آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے. اوکے, ٹھیک. اچھا, پھر اس کو آپ یوں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا تھا تکلیفوں میں, اور پھر قرآن نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی تکلیفوں سے گزارا گیا تھا, وہ پورے اترے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اب آپ کا اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ میں پوری دنیا کی امامت, سیادت, قیادت وہ آپ کو عطا کرتا ہوں. پریویلیج, مطلب آپ دیکھیے کہ امامت کا تاج سجا دیا. انہوں نے جب اللہ رب العزت کے ان احسانات کو دیکھا تو ساتھ ہی عرض کر دی وَمِن ذُرِّيَّتِي. سبحان باری تعالیٰ اب اس کو میری ذریت, میری آل اور اولاد میں اسی طرح جاری و ساری رکھنا. اللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں,
یہ جاری رہے گی، مگر ان تک یہ فیض اور برکت نہیں پہنچے گا جو راہ سے ہٹ جانے والے ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کو نہیں ملے گا۔ لیکن جو آپ کی پشت میں میری اطاعت اور بندگی پر قائم رہنے والے آ رہے ہیں تو یقیناً یہ سیادت ان کا بھی حصہ رہے گی اور ان کو بھی عطا ہوتی رہے گی۔ یعنی جو شارع خداوندی پہ رہیں گے وہ منزل کو پہنچ جائیں گے، اور جو ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اور جو اس راہ کو چھوڑتے چلے جائیں گے وہ خود بخود غیر مستحق ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ کیا۔ اچھا، پھر آپ کے اسی طرح والدہ محترمہ کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک جو ہمیں کتب میں ملتا ہے وہ ہے رحمت، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بیٹے حضرت افراہیم کی بیٹی تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ آپ کا جو گھرانہ ہے، آباء و اجداد ہیں، وہ سارا نبیوں کا گھرانہ ہے، اور انبیاء کرام کے گھروں میں پرورش پانے والے سارے آباء و اجداد ہیں اور خود انبیاء ہیں۔ تو جب یہ نسب ہو، سبحان اللہ، یہ شان ہو، تو پھر ایوب جیسا شاکر بھی پیدا ہوگا اور صابر بھی پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ددیال کی طرف سے بھی اگر فور فادرز میں دیکھیں تو شدید آزمائے گئے، اور ننیال کی طرف سے بھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نانا ہوئے اور یعقوب علیہ السلام پر نانا ہوئے، اور دونوں ہی زبردست قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے۔ ہر مقام پر آپ کو آزمائش نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو آپ کا اگر قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے، یہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ سورہ النساء کے اندر آپ کا تذکرہ ہے، سورہ الانعام کے اندر آپ کا تذکرہ مبارک ہے، سورہ الانبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ہے، سورہ صاد میں آپ کا ذکر مبارک ہے۔ حصول برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں کیسے کیسے موتی عطا فرمائے، انہی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح دیگر بہت ساری صورتوں میں جیسا میں نے ذکر کیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا حسین انداز میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ کیا خوبصورت، اور کیا آپ نے زبردست ایک تصوراتی جو پورا ایک اسکیچ اور بڑا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا دلیل کے ساتھ جو آپ نے بتلایا کہ صاحب یہ آزمائش کیا ہوتی ہے، عذاب کیا ہوتا ہے، اور یہ میں آگے جا کے پوچھتا، لیکن آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، لیکن اس پہ ایک بات ضرور ہے جو میں آپ ہی سے آگے بعد میں کروں گا میں۔ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت ایوب علیہ السلام، ظاہر ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو نزول کیا، بچپن سے ہم ظاہر ان کے قصائص پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ عقل سے ماورا نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا، کیا وجہ تھی جب وہی بات آ گئی، ایک تو آزمائش والی بات، لیکن بنیادی طور پہ کہ اتنا سب کچھ دینے کے بعد ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ اچھا، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ اگر سوالیہ طور پہ میں بات رکھوں تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جو شیطان نے رحمان کو چیلنج کیا تھا باقاعدہ، پھر اللہ نے بتایا کہ نہیں یہ میرا ہے، بیسیکلی میرا ہے۔ بتائیے ذرا کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ان معنوں میں نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے، کیونکہ اس میں ہمیں انسان کی زندگی کے دو طرفہ یا دو منہ ہمیں نظر آتے ہیں، ڈوئل فیسز نظر آتے ہیں کہ انسان کی زندگی ڈوئل کیسے ہوتی ہے، اور پھر اس میں ماڈل زندگی، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسوہ کتنا بہترین ہونا چاہیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت اگر نعمتیں آپ پر نازل فرما رہا ہے، اگر آپ کو نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، تو کیا وہ نعمتیں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ وہ خدا کے قریب کریں؟ اور اگر وہ آپ ان نعمتوں کو یہ سبب بنا دیتے ہیں کہ وہ آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوں، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے قریب ہو جائیں، تو یہ بھی ایک ماڈل زندگی ہے، اور اس میں بھی ضرب المثل حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ اور پھر جب ان نعمتوں میں تنگی آ جائے تو پھر اس کے اوپر جب صبر کرنے کی باری آئے تو صبر میں بھی آپ سب سے آگے نظر آئیں، تو اس میں بھی آپ ضرب المثل۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے غور و خوض کی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ اس میں سمجھنے کی باتیں ہیں اہل عقل کے لیے،
اور اس میں سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ رب العزت کے اچھے لوگوں کے لیے کیا نعمتیں ہوئیں. تو اس کا ذکر مختلف روایات میں آتا ہے, یعنی روایات سے مراد یہ ہے کہ اسرائیلیات وغیرہ کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے, جس کا ذکر ہم سنتے ہیں. ان میں سے بعض نعمتوں کو اگر آپ سنیں تو ان نعمتوں میں ایک یہ تھی کہ آپ کو بے شمار زمین عطا کی, اور اس زمین کے اندر آپ کھیتی باڑی کرتے تھے. پھر جانور آپ کو عطا کیے گئے, مال و دولت سے سرفراز کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اولاد دی گئی. اور اولاد میں, اور ان روایات میں یہ بھی آیا کہ 7 بیٹے 7 بیٹیاں, اور پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری روایات ہمارے ہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت دیا, اہل و عیال کے ساتھ بہترین شاکرہ صابرہ اہلیہ عطا فرمائی. یہ بھی ایک نعمت تھی. اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے نوازا, اور حضرت ایوب علیہ السلام کا کیریکٹر کیا ہے کہ آپ ان تمام نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لیں. یہ پہلی سیڑھی آگئی. یہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ رب العزت نے جب بندے کا مقام بلند کرنا ہوتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, اور جب انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بلند مقام عطا کیا جائے گا. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ انسان اپنے دین کے درجات کی مناسبت سے آزمایا جاتا ہے, یعنی آپ دین میں کتنے پختہ ہیں, اور حضرت ایوب علیہ السلام بہت پختہ تھے اپنے دین کے اعتبار سے, خدا کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی بڑی سٹرونگ تھی. تو اسی بنیاد کے اوپر آپ کی آزمائش کا انتخاب بھی نسبتاً تھوڑا سا سخت تھا, لیکن اس کے اوپر پورے اترے. اور جب جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ شیطان نے یہ کہا کہ نعمتوں کے اندر, راحتوں کے اندر, آسودگی کے اندر, مال کی ریل پیل کے اندر تو شاکر ہونا نہایت آسان ہے. جب ان نعمتوں کو آپ لے لیں پھر چیک کیا جائے گا کہ کون کتنا آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو آپ ہی کا جملہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذْكُرْ, یعنی آپ یاد کیجئے عبدنا. حضرت ایوب علیہ السلام کی نسبت کس کے ساتھ جوڑی؟ اپنی ذات کے ساتھ جوڑی, اور فرمایا یہ تو ہمارا بندہ ہے. ہائے کیا بات ہے, اس جملے کی لذت کیسی ہے. اور یہ مقام حضرت ایوب علیہ السلام نے حاصل کیا, اور پھر اس چیلنج کو دنیا نے دیکھا کہ شیطان اگر چاہے بھی, اور آپ کے اندر اگر کمٹمنٹ ہے, خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی سٹرونگ ہے, تو پھر آپ اللہ کی نظر میں ضرور سرخرو ہوتے ہیں. واہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایوب علیہ السلام کے اس پورے واقعے کے ساتھ, ابھی ظاہر ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے, ایک پیغام دے دیا کہ جو اللہ کا ہوتا ہے نا پھر وہ ڈیویٹ نہیں کرتا, پھر وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا. پھر شیطان اس کو مطلب جو ہے وہ اپنا لذتوں میں بھی الجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شاکر رہتا ہے, اور خدا نہ خواستہ جب آزمائشیں آتی ہیں یا اس کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا زندگی کو سخت کیا جاتا ہے تب بھی وہ اللہ ہی کا رہتا ہے. اب آئیے ذرا, یہ بڑا ایک اہم ترین کوشچن ہے, اور میرا خیال ہے اس کوشچن کو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اپنی جتنے بھی آڈینس سے دیکھنے والی وہ آپ کو ریلیٹ کرے آپ کی باتوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کیا چھوٹی آزمائش سے لے کر, یعنی فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں کہوں کہ جاب سے لے کے خدا نخواستہ بچی کے گھر کے تباہ ہونے یا موذی مرض کے آنے تک گھر میں, یا کاروبار تباہ ہونے تک, ہمارے پاس شکوے شکایتوں کے دفتر کھلے ہوتے ہیں, لیکن وہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ کہ یہ ریلیٹ کروائیے لوگوں کو کہ ایوب علیہ السلام پر کن کن آزمائشوں کا نزول ہوا, ایک بات, اور ان آزمائشوں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کس لیول کا صبر کیا, دوسری بات بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آزمائشوں کے تذکرے سے پہلے میں یہ بات ضرور بطور تمہید ذکر کروں گا کہ جب آپ پر صبر کا موقع ہو یا شکر کا موقع ہو تو یہ ایمان کو ٹیسٹ کرنے کی بھی ایک جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بنیاد ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن, مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے. جب اس کو نعمت ملتی ہے, خوشحالی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. سبحان اللہ. جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ صرف مومن کا ہی ہے, یعنی جب بھی صبر اور تکلیف آئے گی,
جب بھی اس پر تکلیف اور آزمائش آئے گی وہ صبر کرے گا، نعمتیں ملیں گی شکر کرے گا. یہ انداز مومن کا ہوتا ہے. یعنی یہ صفات اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو مومن ہی میں نظر آئیں گی ہمیں. ایسا ہی ہے. تو اسی لیے اپنا ایمان بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہو نا تو اسی وقت کے اندر کیا جاتا ہے. کیا اچھا ٹیسٹر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معیار ہمیں دے دیا گیا نا، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے. پھر اگر ہم دیکھیں سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ کی جو نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں کثرت کے ساتھ عطا فرمائیں. پھر اب جب آزمائش کا وقت آیا نا کہ اب تکلیفیں دے کر آزمایا جائے، مصیبت میں مبتلا کر کے آزمایا جائے، تو جتنی زمینیں تھیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک زمین سے آگ نکلی اور سب کچھ جل گیا. اللہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی ساری جائیداد، ساری زمینیں، ساری کھیتی باڑی جل جائے تو اس وقت کیا آپ کی کیفیت ہوگی کہ میرا تو سارا مال برباد ہوگا. یعنی سڈن یہ ہوا، سارا اچانک ہوا. لیکن جب آپ کو اطلاع دی گئی نا تو آپ نے اس کو کہا جس کا تھا اس نے لے لیا. اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس کے بعد ایک زلزلہ آیا جس سے آپ کے گھر کی عمارت گر گئی اور اس میں ساری آپ کی اولاد اور مویشی جو تھے وہ سب کے سب دب کے اس میں ہلاک ہو گئے. یہ بھی اچانک ہوا. جب آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اس میں بھی فرمایا کہ میرا کیا تھا جو میں اس پر جو رنج کروں، جس کا تھا اس نے لیا، میں اس پر صبر کروں. اللہ اکبر. یہ آپ کا ایک تذکرہ. اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بیماری کے اندر مبتلا کیا گیا. یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کر اس بات کا بچوں کا کیا ہوا؟ بچے تو سارے ہلاک ہو گئے نا. اچھا، اسی میں زلزلے میں. پھر آپ کی بیماری میں آپ کو مبتلا کیا گیا کچھ عرصے کے بعد. تو یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں پہ نا بیماری کے حوالے سے مختلف واقعات مشہور ہیں. آپ کی بیماری کا جو مستند بس ذکر ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم میں تھوڑے سے چھالے وغیرہ ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو آزمائش کا سامنا ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کے کچھ رشتہ دار آپ کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے آپ کی زوجہ کے. باقی یہ جو آگے تذکرہ کیا جاتا ہے نا کہ معاذ اللہ، نہیں اس کو بات ہی نہیں کرنی ہے، لیکن میں تو بتاؤں کہ وہ اس میں ایک بڑا اچھا جملہ اپروپریٹ میرا خیال ہے وہ آپ ادا کر دیں کہ نبی کو کوئی ایسی بیماری ہوتی نہیں کہ جس سے کراہت. تو میں یہی تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آگے ذکر کیا جاتا ہے نا، اس میں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا فرماتا ہی نہیں کہ جس سے لوگ کراہت کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی روایت اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں سب کی سب غلط ہیں. اب پہلے آئیے ذرا وہ جو بات آپ کر رہے تھے میں چاہتا ہوں ذرا رک کے پھر اس کے بعد آپ بات کو آگے بڑھائیں. یعنی اگر ویژولائز تو ظاہر ہم نہیں کر سکتے، لیکن صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اچانک کسی کو، چونکہ یہ جو زمینیں تھیں یہ ساری ذریعہ معاش تھی نا بنیادی طور پہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اچانک کسی کو پتہ چلے کہ اس کا کاروبار رات وہ سویا اور صبح جو ہے مکمل طور پہ کولیپس ہو گیا. یہی کنڈیشن ہے. ایسے ہی کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس نے بڑے بڑے بنگلوز بنائے ہوئے تھے، وہاں پر اس کے مطلب جو ہے اپنا نوکر چاکر سب کچھ بیوی بچے سب رہتے تھے، اور اچانک زلزلہ آیا اور وہ زیرو ہو گیا، بالکل گراؤنڈ ہو گیا. ایسے ہی ہوا تھا. اب اس میں جو ہے نا وہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہاں پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، تو ہماری توجہ یا جاب چلی جاتی ہے، تو ہماری توجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جاتی ہے یا نہیں جاتی. یہاں پہ ہم ذرا غور کریں کہ ہماری توجہ سب سے پہلے یہ جاتی ہے کہ ہم پر کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا، اور فوراً ہم جو ہے وہ عاملین کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں ان کا وجود ضرور ہے، اس کا وجود ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کے جادو کی وجہ سے یا نظر لگنے کی وجہ سے ہی ایسا ہوا. تو اس پر ایک تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں پر پھر جب بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ایک اور آزمائش. یہاں پہ جب آپ بیماری میں مبتلا ہوئے نا تو اس وقت جیسے کہ بھی شیطان کا بھی تذکرہ ہوا، تو شیطان نے ایک تو آزمائش میں مبتلا کرنے کا چیلنج کیا کہ پھر میں بہکاؤں گا. اب یہ شیطان نے بھی آزمائش ڈالی مزید. شیطان آ کر وسوسے ڈالتا تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا تھا کہ دیکھو ایوب، تمہارے پاس تو مال بھی تھا، تمہارے پاس تو اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا. اگر تمہارا دین حق ہوتا، تمہارا معبود برحق ہوتا، تو یہ ساری چیزیں عبادت کے نتیجے میں تم سے چھین نہ لی جاتی، بلکہ تمہاری عبادت میں مزید اضافہ ہو جاتا. اس وقت آپ جو ہے وہ صبر کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے جب آپ ایک مرتبہ آپ کی جب آزمائش میں بہت زیادہ سختی آئی تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ گزارش کر دیں، آپ دعا کریں. تو آپ نے اس وقت صبر کا یہ عالم دکھایا کہ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں جو عیش و عشرت میں رہا ہوں وہ کتنے عرصے تک رہا ہوں. تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ کم و بیش 70-80 سال آپ رہے. اللہ، اس سے کچھ کم بھی ذکر کیا گیا ہے بعض روایت میں. تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میری آزمائش کا وقت تو بھی اتنا ہوا ہی نہیں ہے، اس پہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں. اور یہ کتنا ویسے روایات میں کتنا اس کی روایات کیا ملتی ہیں، کتنا عرصہ تقریباً 18 سال ہے. تقریباً 18 برس. اب آپ ذرا اس پوائنٹ پر غور کریں کہ جب آپ پر آزمائشیں آئیں نا
تو اس آزمائشوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیچھے آپ کا وقت جو ہے وہ رحمتوں میں بھی گزرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں بھی گزرا ہوگا، تو یہ آپ کے شکوے کو، زبان سے نکلنے والے کفریہ کلمات کو روک دے گا۔ آپ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اپنی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں گے کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے پہلے نعمتیں دی تھی اور اب یہ معاملات ہوئے۔ اب ہم سیدنا ایوب علیہ السلام کا جب صبر دیکھتے ہیں نا تو آپ کے اس صبر کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور رہتی دنیا تک ہم یہ تلاوت کرتے رہیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم العبد، کیا یہ اچھا بندہ ہے، انہ اواب، یہ تو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، یعنی مصیبتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ نے صرف ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں بطور التجا پیش کیا تھا کہ انی مسنی الضر، کہ اے رب مجھ پر جو ہے وہ پریشانی آئی ہے، تو اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ انی مسنی الضر، کہ مجھ تک تکلیف پہنچی ہے، بس وانت ارحم الراحمین، کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ صرف اتنا جملہ اللہ کی التجا ذکر کیا، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر کا جو نتیجہ عطا فرمایا، وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو واپس وہ نعمتیں لوٹا دی گئیں، اور آپ کو پھر یہ مقام و مرتبہ ملا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بطور میدان محشر میں صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ کیا کہنے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، جو بڑا ایک اہم ترین معاملہ وہ یہ کہ اچھے بہک جاتے ہیں، بڑے بہک جاتے ہیں صاحب، اور جب پریشانی جو ہے وہ اسٹریچ ہونا شروع ہو جائے، اور یہ وہی بات ہے کہ یہ کوئی 18 دنوں کی بات نہ تھی، یہ 18 ہفتوں کی بات نہ تھی، یہ 18 مہینوں کی بات نہ تھی، یہ 18 برس کی بات تھی کم و بیش، اور پھر وہی بات ہے کہ سب کچھ ریپ اپ ہو گیا، اور سب کچھ ریپ اپ ہونے کے بعد بیماری بھی شدید ہو گئی، اور جو رشتہ دار تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، واحد آپ کی زوجہ کے۔ تو اب آپ ان آزمائشوں سے کیسے نکلے، خلاصی کیسے ہوئی، ایک بات، اور پھر وہی بات ہے کہ جب خلاصی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کن کن نعمتوں سے آپ کو نوازا، بتائیے ذرا۔ دیکھیے، تکلیف کی شدت کسی بھی انسان کے لیے اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اس نے خوشحالی کا وقت دیکھا ہو اور پھر بعد میں تکلیف آئی۔ ایک ہے کہ اگر عیش و عشرت کی زندگی دیکھی ہی نہیں، خوشحالی دیکھی ہی نہیں، تنگی میں رہے اور پھر تنگی بڑھ گئی، اس تنگی میں اتنا شدت نہیں ہوتی جتنا خوشحالی کے بعد۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ 3 دور دکھائے، پہلے خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں اور عروج ہے، پھر تکلیف ہے اور تکلیف اتنا گہری ہے، اور پھر جب اس نے کرم فرمایا تو پھر اس نے اور پہلے سے بھی بڑھا کر، کئی گنا بڑھا کر اپنی نعمتوں سے پھر مالا مال فرما دیا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر جتنے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آ رہے ہیں، یہ در حقیقت ہمیں، آپ کو، مجھے، ہمارے سننے والوں کو یہ بندگی سکھانے کے لیے کہ اللہ کی عبدیت اور بندگی کیسے سیکھی جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی عبدیت، بندگی کیسے سیکھیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا بچے سے سیکھ لو۔ اچھا، وہ کیا؟ کیسے؟ فرمایا دیکھو کہ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح راضی ہو جاتا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے۔ کیا صحیح ہے؟ تو لہٰذا زندگیوں کے اندر بغض کو نہ پالو۔ پھر کہا دیکھو جلدی سو جاتا ہے اور جلدی اٹھ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، یہ بھی فطرت کا ہے، اس سے سیکھو۔ اور تیسرا، جب اسے کوئی بات منوانی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، اس کے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ رو کر۔ صحیح بات ہے۔ تو لہٰذا اپنے رب سے وہ تعلق بندگی پیدا کیجئے کہ جب آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کی التجا ایسی ہو، رو کر منوائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ مہربانی کا عالم کیا ہے؟ پہلے آپ کی اس دعا کا جو ادب ہے نا، کہ رب تعالیٰ سے مانگنے کا ادب، آپ یہ سورہ الانبیاء ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، جب ایوب علیہ السلام نے ندا دی کہ اے میرے رب مجھے تکلیف نے آن چھوا ہے۔ اس کو اگر میں اردو میں تھوڑا سا اس فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے اردو میں الیبوریٹ کروں، انہوں نے یہ نہیں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، یا گھر گیا ہوں، میں تکلیف میں گھر گیا ہوں، میں تکلیف میں ڈوبا ہوا ہوں، نہیں، عرض کی باری تعالیٰ مجھے تکلیف نے آ کے چھوا ہے، یعنی اتنی شدید تکلیف کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آ کے چھوا ہے، ٹچ کیا ہے، یعنی مجھے تکلیف نے جسٹ ٹچ کیا، حالانکہ 18 سال کی 18 برس سب کچھ چلا گیا، جس کے اندر اہل و عیال بھی گئے، مال بھی گیا، اور تعلق والے بھی چھوڑتے جا رہے ہیں،
اور تنہائی بھی ہے اور ساری تکلیفیں مطلب ان کی ہم اگر ہوں تو ہم تو واویلا مچاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ ہے دعا کا ادب. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ابدیت کا ادب ہے کہ تکلیف نے مجھے آ کے چھوا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, پھر اس کے علاوہ اور کچھ مانگا نہیں آگے, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. بس اسی میں التجا بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, ادب بھی ہو گیا. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا, فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور جو تکلیف انہیں پہنچی ہوئی تھی اس کو ہم نے دور کر دیا. اب کیسے دور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وہی فرمائی, چونکہ وہ آبادی سے دور تنہائی میں تشریف فرما تھے, تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کریں کہ اپنے پاؤں مبارک کی ضرب ماریں اور یہاں سے پانی کا سرچشمہ جاری ہوگا. اچھا. فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, کہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے زمین پر, یہاں سے چشمہ نکلے گا. تو ایک چشمہ ابل پڑا پانی کا, اور اس میں آپ نہائے. مغتسل, اللہ نے حکم دیا اس میں نہا لیں. تو نہا لیا تو وہ جو جلد کی ظاہری تکلیف تھی, جو اپیرنٹلی نظر آتی تھی, جو وہ ساری کی ساری دور ہو گئی, اور آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی. آپ کی جلد مبارک اسی طرح صحت یاب ہو گئی, اور حسن اور رنگ پہلے سے زیادہ اور چڑھ گیا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وشراب, اور اسے پی لیں. یعنی دوسری بار آپ نے پھر ضرب ماری, پھر ایک چشمہ نکلا, اسے پیا, تو وہ اندرونی تمام تکلیفیں جو تھیں وہ اللہ رب العزت نے دور فرما دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے لباس بھیجا, اور آپ لباس پہن کے بیٹھے. اور اتنے میں آپ کی زوجہ جو خدمت گزاری میں جنہوں نے مثال قائم فرما دی, جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا, تو وہ جب آتی ہیں تو پہچان نہیں پائیں. انہی سے پوچھ رہی ہیں کہ اے بھلے مانت شخص, کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے. یعنی اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال عطا کر دیا تھا کہ آپ یکسر تبدیل ہو گئے. تو آپ نے فرمایا وہ میں ہی ہوں. اور پھر اللہ پاک نے انہیں وہ نعمتیں ساری عطا فرمائیں, پھر اولاد بھی عطا فرمائی, مال بھی عطا فرمائے, حتیٰ کہ سونے کی ان پر بارش فرما دی. اور تتلیاں میرا خیال ہے سونے کی تتلیاں آ رہی ہیں اور آپ ان کو جمع کرتے جا رہے ہیں. پھر آپ نے چادر ساری جمع کر لی. اور مکالمہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام اتنا بھر رہے ہو, کیا تم سیر نہیں ہو رہے؟ تو کیا جواب دیا عرض کی باری تعالیٰ, تیرے فضل سے کون سیر ہوتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, اس سے سیر کون بھائی سبحان اللہ, کیا کہنے. بے شک اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل نازل فرمائے. بس اس موقع پہ ناظرین دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے نوازے. اللہ کا فضل مل جائے صاحب, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے, حضرت ایوب علیہ السلام ظاہر ہے جہاں صبر اور شکر کے اعلیٰ ترین بلند ترین مقام پہ بلکہ معراج پہ نظر آتے ہیں, اور امام الصابرین مطلب محشر کے روز جو ہیں وہ تمام صابرین کے امام بن کے آئیں گے. اور آج کو اگر میں دیکھوں, اور خاص طور پہ اس دور کو میں دیکھوں, میں مطلب آپ دیکھیں بارہا میں نے تھوڑے سناپسس کی صورت میں بات رکھی, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں علامہ صاحب. میں آپ کو سچ بتاؤں, مطلب وہ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یا اللہ یہ جو مجھے چھو کے گئے, مطلب آپ سوچیے کیا لیول ہے, اور پھر اس کے بعد تو ارحم الراحمین ہے. تو ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے شکووں کے جو دفاتر ہیں وہ کھول دیا کرتے ہیں, اور پھر انتہا یہ ہوتی ہے معاذ اللہ ہم کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. ذرا اس حوالے سے لوگوں کو بتائیے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیدنا ایوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا, اس میں سے جو صبر یا آزمائش کے وقت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, اس میں چیدہ کچھ چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آزمائش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفت یہ بیان فرمائی کہ انہ اواب, کہ یہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے, ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آزمائش آئے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار اور صابر بندہ بن سکتا ہوں یا نہیں. چاہے جائے کہ ہم کسی اور چیزوں کی طرف متوجہ ہوں, اور پھر اس میں بعض اوقات دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلے بھی اس میں بھی ذکر کیا کہ ہم بعض اوقات عاملین کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جانا غلط نہیں ہے, ہم اس کی مذمت نہیں کرتے. اگر عامل ایسا ہے کہ جو مستند ہے تو اور روحانی وظائف آپ کو دے رہا ہے تو اس کی طرف جانا غلط نہیں ہے, لیکن آپ کی توجہ پہلے کس کی طرف جا رہی ہے, اللہ کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. اور پھر ایک اور توجہ, ایک اور بات اس میں بھی ایڈ کر دیجئے کہ وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو پریشانی آئی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. وہ میں آگے اس پہ تذکرہ اس پہ الگ سے ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ایوب علیہ السلام کی سیرت میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا کہ انہ اواب, وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے.
پھر دوسری بات یہ کہ جب آزمائش آتی ہے نا تو بعض اوقات ہم جب مجبور ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو ہم فوراً شکوہ کرتے ہیں۔ اصل انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، اصل انداز یہ ہے کہ آپ چاہے شکوہ کر سکتے ہوں، نہ کر سکتے ہوں، عاجز ہوں، طاقت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود زبان سے آپ کے شکوہ نہیں نکلنا چاہیے، اور دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے التجا ہو۔ اور یہ شکوہ جو ہے وہ بعض اوقات ہم جب یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ اب صبر کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہاں مرتا نہیں کیا کرتا، یہ انداز نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہے، واہ، یعنی جب آپ کو صدمہ پہنچا اس وقت آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے شکوہ کیے بغیر پہلے آپ نے یہ کہا، تو یہ ہے صبر اصل میں۔ اور یہ اگر آپ نے کیا کہ جب صبر پہنچا تو ہم پر ہی آزمائشیں آتی ہیں، ہم پر ہی مصیبتیں آتی ہیں، ہم ہی پریشانی نہ تو معاذ اللہ ہمارا میرا ہی گھر کیوں ملا تھا، میرا ہی گھر کیوں ملا تھا، میرا ہی نوجوان بچہ کیوں ملا تھا، یہ جو انداز ہے نا، وہ پھر اس کے بعد کہنا آپ کیا کریں، صبر ہی تو کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ سرنڈر کرنا ہے، یہ سرنڈر کرنا ہے، اب آپ مجبور ہو چکے ہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ سبمیشن اور سرنڈر کا فرق یہی ہے کہ انسٹنٹ جو ہے اپنے آپ کو جھکا دیں، صبر کر لیں تو سبمیشن ہو گئی، ورنہ سرنڈر تو کرنا ہی کرنا۔ اچھا، دوسرا یہاں پر جیسے میں نے اس میں ذکر کیا کہ شیطان نے آپ کے دل میں آ کر وسوسے ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آزمائشیں ہم پر آتی ہیں نا تو شیطان ہم سے کفریہ کلمات نکلواتا ہے، جوان موت ہو جائے تو ہم فوری طور پر اس میں جو ہے نا وہ شکوے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے بوڑھے بوڑھے پڑے ہیں، ان کی موت نہیں آ رہی، ہمارا جوان بیٹا چلا گیا معاذ اللہ۔ اور یہ اور دوسرے طریقے کے بھی ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی نازل کر دی ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ جو کفریات ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں نا، یہ بھی شیطان اچھا معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے نیکوں کی اللہ کو ضرورت تھی، ہاں یہ بھی بعضوں کا جملے کہے جاتے ہیں کہ بھئی نیکوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا دیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اپنے قریب بلاتا، اگر کسی کو فوتگی دیتا بھی ہے تو وہ اس کا وقت تھا۔ پھر ایک اور چیز کہ ہم پر جب آزمائش ہے نا تو اس میں اپنا محاسبہ کریں کہ یہ آزمائش ہم پر کہیں ہماری خطاؤں کی وجہ سے تو نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم نے نعمتوں کے وقت میں شکر کتنا ادا کیا، اگر ہم نے شکر نہیں کیا تو یہ کفران نعمت کی وجہ سے ہم پر آزمائش آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ یہ جو تم پر مصیبتیں پہنچی ہیں نا یہ اس کے سبب ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور آگے یہ بھی فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جی بے شک ہم نے بہت سی تو معاف کر دی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا تذکرہ کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ روٹی کا ٹکڑا نیچے دیکھا نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نعمتوں کی قدر کرو کیونکہ جب کسی کے پاس سے یہ چھین لی جاتی ہیں تو دوبارہ نہیں آتی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لایا، بڑی سحر حاصل گفتگو رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے اور آپ لوگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ کل بروز محشر بس یہ دعا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ کتاب الشفا حصول رزق میں آسانی کا عمل آپ کو بتلاتے 41 دن تک روزانہ نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت معمول بنانے سے حصول رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور حلال رزق کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ضرور ٹھوکر کھاتا ہے۔